الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب نواسے، تاریخ اسلام کے مایہ ناز سپوت اور ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ گویا آپ نجیب الطرفین ہونے کا بہترین مصداق ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو سبھی بچوں سے بہت محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو اپنے ننھے نواسوں سے خاص انس تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لانے کے لیے گھر سے نکلے، اس حال میں کہ آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ حضرت حسن ایک کندھے پر سوار تھے اور حضرت حسین دوسرے کندھے پر۔ حضور علیہ السلام کبھی حضرت حسن کو پیار کرتے اور کبھی حضرت حسین کو۔ اسی حال میں آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دونوں سے اتنی محبت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپ کے سینہ مبارک پر چڑھے کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو لے کر حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کیا، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کسی چیز کا وارث بنا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن کے لیے میری ہیبت اور سرداری ہے، حسین کے لیے میری بہادری اور سخاوت ہے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت کے لیے جا رہے تھے۔ اس دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک گلی میں کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر حضور علیہ السلام لوگوں سے آگے بڑھ گئے اور اپنی باہوں کو پھیلا لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچپن کی مستی میں آ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضور علیہ السلام انہیں ہنسانے اور بہلانے لگے اور بالآخر انہیں تھام لیا، پھر اپنا ایک دست مبارک ان کی ٹھوڈی کے نیچے رکھا اور دوسرا ان کے سر پر رکھا، ان کا بوسہ لیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو اس سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ ایک مرتبہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دریائے فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے کہ ایک بڑی عمر کے شخص کو دیکھا کہ انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور اسی طرح نماز بھی پڑھ لی۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے اس بات کا ارادہ کیا کہ انہیں وضو اور نماز کا مسنون طریقہ سمجھائیں، لیکن ان کی عمر کی بنا پر حیا مانے ہوئی، لہٰذا ان حضرات نے اسے سکھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پاس جا کر عرض کرنے لگے، ہم آپ کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں،
اگر اس میں کوئی خامی ہو تو آپ ہمیں سمجھا دیجیے۔ پھر حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے ان کے سامنے وضو کیا اور پھر مکمل آداب اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ وہ بڑے میاں ان حضرات کی نماز سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دوبارہ سنت کے مطابق وضو کیا اور نماز پڑھ لی۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کوفہ کے قریب میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ آپ حق کی سربلندی اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ نے راہ حق میں اپنی جان و مال کو لٹا کر قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن دین محمدی پر آنچ نہ آنے پائے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حق کی خاطر جان دینے کا ایک بے مثال درس ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عزت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو اس دنیا میں بھی بلند فرمایا اور جنت میں بھی آپ اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اسلاف سے تعلق جوڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔